بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل اور احسان سے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی عمومی نے پشاور کے 2 روزہ اجلاس میں دستوری ترمیم کے مطابق قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو مزید 5 سال کے لیے جمعیت علماء اسلام کا امیر منتخب کر لیا ہے اور اسی طرح اسی مرکزی عمومی نے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ناظم عمومی جناب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو بھی مزید 5 سال کے لیے جمعیت علماء اسلام پاکستان کا ناظم عمومی منتخب کر لیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں تک یہ ایک دستوری تقاضا تھا اور دستوری تقاضے کے مطابق قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کو امیر منتخب کیا گیا اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو ناظم عمومی منتخب کیا گیا، لیکن اگر آپ شخصیات کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس سے زیادہ بہتر انتخاب جمعیت کے رہنمائی کے لیے شاید اور نہیں ہو سکتا تھا۔ قائد جمعیت مدد العالی کی جو شخصیت ہے، اس وقت ان کی قیادت جو ہے وہ مسلمہ قیادت ہے۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صرف جمعیت علماء اسلام کے امیر نہیں ہیں، تمام مذہبی قوتوں کے اور جمہوری طاقتوں کے اس وقت وہ امیر ہے الحمدللہ۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام مبارکباد کی مستحق ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو فیصلہ مزید کیا گیا کہ تمام صوبوں کی جو عمارتیں ہیں، پہلے کا نظم ہے، اس کو برقرار رکھا گیا، اور اسی طرح جو پہلے امیر تھے اور جو ناظم عمومی تھے صوبوں کے اندر ان کے عہدے پر برقرار رکھا گیا اور وہ بھی منتخب قرار دیے گئے۔ میں ان تمام حضرات کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور پھر اسی طرح ضلع کے اندر بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح کے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ضلع اٹک کے ہمارے دوست اس بات پہ گواہی دیں گے کہ جس طرح قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی حیثیت اور شخصیت اور ان کا کردار وہ ایک مسلمہ کردار ہے مرکز کے اندر، اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا ایک مسلمہ کردار ہے مرکز کے اندر، اسی طرح ہمارے ناظم ضلع مفتی تاج الدین ربانی صاحب جو تھے، امیر ضلع مفتی تاج الدین ربانی صاحب، ان کی جو کارکردگی اور کا کردار ہے وہ بھی ایک مسلمہ کردار ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک پھر 5 سال کے لیے مولانا مفتی تاج الدین ربانی صاحب کو امیر اور سید بلال بادشاہ کو ناظم عمومی منتخب کیا گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضلع اٹک کے لیے اس سے بہتر انتخاب اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر انشاءاللہ تمام صاحب رائے لوگوں کا اس پر اتفاق ہے، اور اسی طرح الحمدللہ ایک مستحسن فیصلہ ہوا ہے کہ تمام تحصیلوں کے عمراء اور نزواء ان کے عہدے کو بھی برقرار رکھا گیا ہے اور ان کو بھی اگلے 5 سال کے لیے منتخب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح یونٹ کے جو حضرات ہیں ان کو بھی، تو اس طرح مرکز سے لے کر یونٹ تک تمام عہدوں کو مزید 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا ہے اپنے عہدوں پر کام کرنے کے لیے۔ میں ان تمام حضرات کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے امیر تحصیل اٹک جناب سید زرغن شاہ صاحب، ان کی خدمات بھی الحمدللہ مسلمہ ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ بڑی اچھی معاونت کرتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں ناظم عمومی ہونے کا جناب ابراہیم فانی صاحب۔ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحصیل اٹک کی خوش قسمتی ہے کہ یہ ایک فعال قیادت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میری دعا ہے کہ مرکز سے لے کر صوبے تک، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں صوبہ پنجاب کی قیادت کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص جو ہمارے نامزد نو منتخب ناظم عمومی ہیں مولانا نصیر احمد احرار صاحب، ماشاءاللہ خوب، میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کی وہ توقعات بھی پورے اتریں گے، اور گلے اور شکوے ظاہر قیادتوں پہ ہوتے رہتے ہیں، اور قیادت کا بھی ایک کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ گلے اور شکوے کو سن کر پھر اپنی ظاہر اس کے لیے جو اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے، تو چاہے وہ ضلع ہو یا صوبہ ہو یا تحصیل ہو، تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم باہمی مشاورت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اگر کوئی کمزوری ہوگی تو ہم انشاءاللہ اپنی کمزوری کو بھی دور کریں گے۔ بہرحال اللہ عز و جل ہمیں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستہ رہنے
رہنے اور جمعیت کے کاج کے ساتھ چلنے اور قدم کے ساتھ قدم ملانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں مشکور ہوں جناب ملک محمد شاہد صاحب کا، یہ ہمیشہ محبت کرتے ہیں اور میزبانی کا حق ادا کرتے ہیں، مولانا شہاب الدین صاحب، اور ہمارے بہت ہی اچھے بھائی اور عزیز مولانا فیصل الدین نقشبندی صاحب، یہ چونکہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو ان کی جو محبتیں ہیں اور جماعت سے وابستگی ہے، میں اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔